بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گے۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے۔ ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں، کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ایو عرل اسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوں شاں کر ہیں۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم
360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء, ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا, کوئی کمی کوئی نہیں, پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا, صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو, آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق, سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے, وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے, اب اسلام 9 سال آگے 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے, مل اسلام. شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو, آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب, صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, تقدیر کو ماننا, موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت, یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ, صبر کرنا, معاف کرنا. سوال ایک ہے, جواب 2 ہیں. کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں, انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا, معاف کرنا, صبر کرنا, معاف کرنا. تو بھائیو, جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی, گھر میں باہر, وہ بنے گا اچھے اخلاق سے, عبادت سے نہیں, علم سے نہیں, تبلیغ سے نہیں, وہ بنے گا اچھے اخلاق سے, میٹھے بول بولنے سے, درگزر کرنے سے, معاف کرنے سے, سہ جانے سے, اور بازار میں سچائی. بازار میں میٹھا بول نہیں, وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے, ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا. سچا بول, الصدق ینجی والکذب یہلک, میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا, صحیح تولنا, دھوکہ نہ دینا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے, بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں. تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نہیں, جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے, یہ نہیں کہا. آپ نے کہا
من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارت ہو کہ وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنے پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا، تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر، تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہ استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ۔ ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دی۔ کاغذ کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے۔ اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے
जेब भी खाली, अब करेंसी भी, कागज भी कोई नहीं, खाली कार्ड। उसको क्या कहते हैं कार्ड को? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाए हुए, या तो कागज पकड़ाए हुए हैं या कार्ड कागज भी अब वापस ले लिया, अब कार्ड पकड़ा दिया। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो पैसे छोड़े वो कागज नहीं थे। कागज की क्या हैसियत, पाकिस्तान में रोज छप रहे हैं, कागज की क्या हैसियत? 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार सोने के, और एक सिक्का दीनार उस वक्त 4.5 माशे का होता था। अब उसको मल्टीप्लाई करो और पूरा पनामा खरीद लेंगे उस पैसों से। और वो टॉप लिस्ट के 10 सहाबा में से एक, वो फरमाते थे मेरी तिजारत का ये उसूल रहा कि मैंने कभी उधार नहीं खरीदा, न कभी उधार बेचा, न कभी उधार खरीदा। जो खरीदे भी उधार और बेचे भी उधार, उसे नींद कहां आएगी? देने वाले देते नहीं, लेने वाले सर पे खड़े होते। उन्हें ना बीवी अच्छी लगती ना बच्चे से लगती, वो घर में बैठ के भी घर में नहीं होते। तो आपने फरमाया ना मैंने कभी उधार खरीदा, न कभी उधार बेचा, नकद खरीदा नकद बेचा। दूसरा मेरा उसूल ये रहा कि मैंने कभी स्टॉक नहीं किया, जब मुझे प्रॉफिट मिला मैंने फौरन बेच दिया। इंतजार नहीं किया 1 हफ्ते बाद बेचूंगा, रेट बढ़ जाएगा। जिस दिन मुझे प्रॉफिट मिला, 1 पैसा भी मिला तो मैंने फौरन बेच दिया। तीसरा उसूल ये था कि मेरे सौदे में कोई कमी या ऐब होता तो मैं उसे छुपाता नहीं था, जाहिर करता था, इसमें ये कमी है भाई, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ो। हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। मदीने के लोग जिम्मेदारा करते थे, मक्का के लोग तिजारत करते थे। उनकी ज़राअत और तिजारत दीन के फैलने का जरिया बन गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। जंग तबूक में 10,000 आदमियों का सामान हजरत उस्मान अकेले ने दिया। 30,000 का लश्कर था तो 1/3 10,000 का सारा सामान उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर से दिया। और वो दीनार लाके पेश किए ना, तो अल्लाह के नबी वो दीनार लेकर यूं कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और कर रहे थे मा अला उस्मान अल्लाह यामल बअद उस्मान, आज के बाद तो कुछ ना कर, जन्नत वाजिब हो गई तेरे लिए। तो भाइयों, हमारा दीन सिर्फ हमें इबादत नहीं बताता, बाजार की जिंदगी बताता है कि मुसलमान बाजार में कैसे होता है। किसी के यहां मुलाजिम है तो उसकी नौकरी कैसी होती है, उसकी दयानत कैसी होती है, उसका बोल कैसा होता है। वो पैसे पे कुर्बान नहीं होता, वो पैसे को ईमान पे कुर्बान करता है। तो आपकी तिजारत भी दीन के फैलने का जरिया बनेगी। आहा, सिर्फ नमाज से गुनाह माफ नहीं होते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन अमसा कालन बेअमल यदिही अमसा मगफूरन लहू, जो सुबह से शाम तक रोजी कमाते कमाते हलाल 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 हलाल, झूठ वाली नहीं, खोट वाली नहीं, खयानत वाली नहीं, हराम चीज नहीं। हराम चीज का बेचना भी हराम है, खरीदना भी हराम है, उसका प्रॉफिट भी हराम है। जिस घर में हराम पैसा जाएगा वहां सुख कभी नहीं आएगा। चीजें आ जाएंगी, चैन निकल जाएगा। 1960 की दहाई में एक पाकिस्तान का अफसर था, उसने 1960 में लोगों के पास 100 रुपए मुश्किल से होते थे, उसने उस जमाने में करोड़ों रुपए जमा किए रिश्वत से, बहुत बड़ी पोस्ट पर। जब वो मर गया, एक दिन उसका बेटा कह रहा था, काश हमारा बाप हमारे लिए हराम इकट्ठा ना करता तो कोई खुशी का दिन हम भी देख लेते। जिनके लिए जमा किया था कि मेरे बच्चे अब मजे से, मैंने खुद अपने कानों से उसको ये कहते हुए सुना कई दफा, मैं आज मर जाऊं मेरी बच्ची को किसी की परवाह नहीं कि मैंने इतना पैसा बना दिया है। तो उसी का बच्चा ये कह रहा था, काश हमारा बाप हमारे लिए हराम इकट्ठा ना करता तो हम भी कोई खुशी का दिन देख लेते।
تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی، پھر ہمارا گھر بھی دین ہے، گھر کی زندگی دین ہے۔ میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر، مقام محمود کا ٹائٹل لے کر، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر، نبیوں کی سرداری کا صحرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ 9 بیویاں ہیں، 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، چھوٹی عمر تھی تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے، بتا گئے۔ اور انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو۔ اللہ گھر آباد، سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں ہوگی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں۔ کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے، ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے، اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو یا ایھا النبی یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، طلاق نہ دیا کرو، نہ دیا کرو۔ یہ ہے یا ایھا النبی سے ایک دم ایمان والوں کی طرف منتقل ہونے کا فلسفہ کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو۔ اگر دینی پڑ جائے، چونکہ جائز ہے، نہیں نباہ ہو رہا، پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے، پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اگر صحیح مناسب ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے خود 2 خواتین کو طلاق دی، نکاح تو کیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو طلاق دی گئی، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی دنیا کی بیوی بھی ہے، جنت کی بیوی بھی ہے۔ کہ عمر کے دل شکنی ہو رہی، تو ایک گھر باقی رہے اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری۔
اور ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور اپنے وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہی تھی، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا، بے وقوف اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی ہے، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگے، تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2-2 ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5-5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، 10-10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے،
سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں بھی. سردی میں جب رات کو آٹا گونڈتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے. اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے. 2000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی. تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا. کہتے کچی پکائی. بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر